دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ کہتے ہیں، یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہے تھے۔ سیدنا عمر پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ تو وہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل کیا؟ کس طرح قتل کیا ہے؟ وہ شخص بتاتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تھا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے۔ نہ بھی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا کیا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر کو کیا مطلب؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا یا قتل ہو جاؤں گا، تو ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی بھی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ تو مجمع پر ایک خاموشی سے چھا گئی۔ کوئی بھی تو ایسا ہے ہی نہیں تھا اس میں سے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، کہ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کے معاملہ میں تو یہ تو بات کی بات ہے نا۔ تو کون ضمانت دے گا اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جائے گا، اور کوئی بھی تو ایسا ہے جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اعراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارش بننے کی سوچ سکے۔ تو محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک خاموشی سے چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے گا؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا؟ تو خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو، کہتے ہیں کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ کہتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زد وصدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہیں جانتا، میں اسے جانتا نہیں ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے، یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجمعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان جو ہے اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں ان سے، کدھر ہے وہ آدمی؟ تو ابو ذر مختصر سا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، تو کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمانہ و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے کچھ وقت پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ حاضر ہوں، جدھر نہ ان کے سر پہ کوئی سایہ ہے اور نہ درخت کا کوئی سایہ اور نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افواہ ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ اب لوگوں سے خیر اٹھ گئی ہے۔
یہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار کر اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عمل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کے سعادتیں تو عمر رضی اللہ عنہ کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی، اور اے اللہ جزائے خیر دینا ان کو بھی جو اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ اے اللہ خیر دینا، جزائے خیر دینا ان کو بھی جو اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس لیے ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس قصے میں 3 لیسن ہیں۔ اس میں 3 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں یہ آپ لوگ بتائیں کمنٹ باکس میں۔